ڈیئر کلاس، السلام علیکم۔ میرا نام سید وسیع حیدر ہے۔ آپ کو پی ٹی ایس فاروق آباد میں ویلکم۔ آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کریں گے وہ ہے ماہرین کی آراء، یعنی جو کسی بھی شعبے کے ماہر ہیں وہ قانون کے کن آرٹیکلز یا دفعات کے تحت ان کی جو رائے ہے وہ عدالت میں ایڈمیزیبل ہے، یعنی قابل ادخال شہادت ہے۔ سب سے پہلے ہم ایویڈنس ایکٹ قانون شہادت کو لیں گے۔ قانون شہادت کے آرٹیکل 59 کے تحت تمام ماہرین جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں، جن میں آپ فنگر پرنٹس بیورو والوں کو کہہ سکتے ہیں، سیرالوجسٹ، کیمیکل ایگزامینر، میڈیکل آفیسر، ان کی رائے کسی بھی مقدمہ میں عدالت میں قابل ادخال یعنی ایڈمیزیبل شہادت ہے۔ آرٹیکل 59 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ماہر کی رائے عدالت میں قابل ادخال شہادت ہے۔ اسی طرح ہم کوڈ آف کرمنل پروسیجر یعنی ضابطہ فوجداری کی دفعہ 509 زوات فے اور 510 زوات فے کے تحت دیکھتے ہیں کہ 509 میں یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیکل آفیسر یا سرجن یا کوئی بھی معاون جو ہے اس کی جو ہے رپورٹ یا اس کی عدالت میں یا مجسٹریٹ کے روبرو جو گواہی ہے وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ہوگی۔ اسی طرح 510 زوات فے جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیرالوجسٹ، کیمیکل ایگزامینرز اور جو ہے میڈیکل آفیسرز اور فنگر پرنٹس بیورو والے، ان سب کی جو رائے ہے وہ قابل ادخال شہادت ہے۔ 510 میں تمام جو ہیں ماہرین ان کی رائے آ جاتی ہے کہ وہ عدالت میں قابل ادخال شہادت ہے۔ اسی طرح ہم اب آ جاتے ہیں پولیس رول۔ پولیس رول ہمارا چیپٹر 25 جو ہے پولیس رول میں وہ ماہرین کی رائے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس میں باب 25 فقرہ 15 جو ہے اس کے مطابق فنگر پرنٹس بیورو والے جو ہیں ان کی رائے جو ہے عدالت میں ایڈمیزیبل ہے، وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں تحریری طور پر، یا اگر عدالت مجاز سمجھے تو ان کو بلا کے بھی ان کی رائے لے سکتی ہے۔ اسی طرح 2546 جو ہے 2546 جو ہے وہ کیمیکل ایگزامینر کے متعلق ہے۔ کیمیکل ایگزامینر جو ہوتا ہے وہ یہ جو ہے اگر زہر خورانی سے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے مثال کے طور پہ، تو وہ جو نمونہ جات جو ہیں کیمیکل ایگزامینر کو بھجوائے جائیں گے، اور 2546 کے تحت 2546 پولیس رول کے تحت اس کی جو رائے ہے چاہے وہ ریٹن ہو یا عدالت اس کو عدالت میں بلانا مناسب سمجھے تو قابل ادخال ایڈمیزیبل شہادت ہوگی وہ۔ اسی طرح 2547 جو ہے اس میں سیرالوجسٹ جو ہیں وہ ان کی رائے جو ہے وہ قابل ادخال شہادت ہوگی۔ سیرالوجسٹ میں خون کے نمونے لیے جاتے ہیں، وہ ان کو بھجوائے جاتے ہیں، اس پہ وہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ اسی طرح 2548 جو ہے اس میں میڈیکل آفیسر کی رائے ہے۔ میڈیکل آفیسر جو ہے چاہے وہ تحریری طور پر اپنی رپورٹ بھیجیں یا عدالت مجاز سمجھے تو انہیں اپنے پاس بلوا کے ان کی رائے لے سکتی ہے۔ اوورآل جو یہ پولیس رول اور ضابطہ ہے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی ماہر کی رائے لینی ہو کسی بھی اس میں، چاہے وہ ماہر انگشت ہو، چاہے وہ سیرالوجسٹ ہو، چاہے وہ میڈیکل آفیسر ہو، چاہے وہ کیمیکل ایگزامینر ہو، چاہے وہ لکھائی یا فوراً جو ہے لینگویجز ان کے بارے میں ہو، یا اصطلاحات شین کے بارے میں ہو، یا وہ جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ہے اس کے بارے میں کسی ماہر کی رائے لینی ہو، تو ان قوانین کے تحت، ان ضابطوں کے تحت اس کی رائے جو ہے وہ قابل ادخال شہادت ہوگی۔ عدالت جو ہے وہ جو تحریری طور پر رپورٹیں بھیجیں گے اس کو بھی ایڈمیزیبل شہادت ایڈمٹ کرے گی کسی مقدمہ یا نالش میں، یا اگر عدالت مناسب سمجھے کہ اس ویسے جو ہے ماہر کا یا ویسے ماہر کا عدالت میں آنا ضروری ہے تو وہ ان کو طلب کر کے وہاں بھی ان کی گواہی لے سکتے۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ کسی بھی ماہر میں فرض کیا کوئی شخص جو ہے جب عدالت کو کسی غیر ملکی قانون، سائنس، آرٹس یا کسی بھی شعبے میں کوئی رائے درکار ہو، تو ایسے اشخاص جو ان چیزوں کے ماہر ہوں، الیکٹرونک کے ماہر ہوں، آئی ٹی کے ماہر ہوں یا غیر ملکی قانون کے ماہر ہوں، تو عدالت ایسے لوگوں کی رائے جو ہے طلب کر سکتی ہے۔ مطلب ماہر میں ہر ماہر آ جاتا ہے۔ سپوز فرض کیا کہ اگر کوئی بندہ گونگا بہرا ہے، کوئی ایسا شخص جو ہے کہ وہ جو ان کی زبان کو سمجھتا ہے اور جس کو پاکستانی گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، پنجاب گورنمنٹ نے، تو ایسا شخص جو ہے اس کو اس اسپیشل کیٹیگری میں بلایا جا سکتا ہے کہ آپ آ کے اس کو چیک کریں۔ مطلب 59 آرٹیکل 59 قانون شہادت ضابطہ فوجداری 510 زوات فے
یہ ہر اس کو شخص کو جو کسی بھی چیز کا ایکسپرٹ ہے یا اس چیز کو سمجھتا ہے اور جس کو صوبائی گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا وہ دیا ہو تو وہ اس کے بارے میں آ کے اپنی رائے عدالت میں دے سکتا ہے تحریراً، یا عدالت مناسب سمجھے تو اس کو بلا کے عدالت میں طلب کر کے اس کی گواہی لی جا سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔